ذوالقرنین تاریخ کی ایک انتہائی پراسرار شخصیت ہے۔ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر ایک انتہائی غیر معمولی شخصیت کے طور پر بیان ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو ایک عظیم سلطنت عطا کی تھی اور ایک خاص قوم سے ان کا سامنا کروایا جسے یاجوج ماجوج کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس قوم کا قرب قیامت کے اندر ایک بار پھر سے نکلنا قیامت کی ایک انتہائی اہم ترین نشانی ہے۔ آج کے دور میں کچھ مذہبی اسکالرز نے ان کے نام سے انٹر گلیکٹک ٹریول یعنی آسمانوں میں ان کے سفر کو ثابت کر دیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ اور اسلامی تعلیمات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک کی سورہ الکہف کے اندر کیا گیا ہے اور آیت 83 سے لے کر 98 تک ان کے سفر کا حال بیان ہوتا ہے، جو کہ انہوں نے ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف اور ایک شمال کی طرف کیا، جہاں پر انہوں نے یاجوج ماجوج کے خلاف ایک دیوار بنائی۔ سورہ کہف کی یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب ایک یہودی عالم کے پاس کچھ عرب کے لوگ پہنچے اور ان سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس یہودی عالم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کرنے کا کہا گیا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ شخص کون تھا جو کہ دنیا کے 3 کونوں تک گیا۔ اسی سوال کا جواب اللہ نے اسی سورہ کہف کی آیات کے اندر اس طرح سے ذوالقرنین کے بارے میں بیان کیا کہ ان کے تمام زمینی سفر کو وضاحت سے اس طرح سے بیان کر دیا جیسے آنکھوں دیکھا حال ہو۔ اس سفر کا تعلق یاجوج ماجوج کی قوم اور ان کو قید کرنے سے بھی متعلق تھا، اور یہودی قوم ذوالقرنین کو اپنے لیے ایک محسن کے طور پر جانتی تھی، کیونکہ پہلی مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد جب باب العراق کا بادشاہ بخت نصر ہزاروں یہودیوں کو قتل کر کے 1 لاکھ کے قریب یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے آیا، تو وہ ذوالقرنین ہی تھے جنہوں نے بخت نصر بادشاہ کی سلطنت پر حملہ کر کے اس کو شکست دی اور یہودیوں کو دوبارہ ان کا وطن ملک فلسطین اور یروشلم شہر واپس دلوایا۔ اور اسی لیے یہودی عالم کو امید تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ تورات کا علم نہیں رکھتے اور وہ ایک مخصوص یہودی ربی حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ لیکن سورہ کہف کی آیت 83 کے اندر اللہ نے اس شخصیت کا نام ذوالقرنین بیان کر کے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ اور اس کے بعد اس یہودی عالم کے سوال کے مطابق ان کا دنیا کے 3 کونوں کا سفر بیان کیا، جو کہ ہم ویڈیو میں آگے جا کر جانیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان کو ایک عظیم بادشاہ اور نیک حکمران کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن یہ بھی جاننا انتہائی اہم ہے کہ قرآن ان کی تفصیلات کو کافی پراسرار رکھتا ہے کہ کیا وہ کوئی نبی تھے یا پھر دنیاوی بادشاہ، یا پھر ان کا یہ سفر کس سلطنت کی طرف تھا۔ قرآن کے اندر بس ان کی ڈائریکشن کا ذکر موجود ہے۔ جب ذوالقرنین کا مقبرہ کھول کر دیکھا گیا تو اس میں 3 سینگوں والا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا، جس پر دنیا کے 3 حصے واضح طور پر موجود تھے، جو ان کے اسی دنیا کے 3 حصوں کے سفر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ کی شخصیت اتنی پراسرار کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ قرآن کریم کے اندر ان کی غیر معمولی طاقت اور اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ملنا اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور ساتھ ساتھ دنیاوی بادشاہ بھی تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ غیر نبی اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے حکم نہیں لے سکتا۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ اس زمانے کے اندر کوئی پیغمبر موجود ہو جنہوں نے ذوالقرنین کو یہ اللہ کا حکم سنایا ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا تو قرآن کریم اس کو ضرور بیان کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کے اندر اقتدار اور حکمت دی اور وہ اپنی سلطنت کو چھوڑ کر دنیا کے مشرق، شمال اور مغرب تک گئے، اسی لیے ان کا کردار کسی عام بادشاہ سے بہت زیادہ بلند ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر چلتے تھے اور دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ذوالقرنین کا ذکر عام بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص ہدایت یافتہ شخصیت کے طور پر بیان ہوتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے مطابق ذوالقرنین 580 قبل مسیح کے اندر پیدا ہونے والے ایک ایرانی بادشاہ تھے، جنہیں ایرانی کورش کبیر کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کا لقب تھا ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا۔ ان کا پہلا سفر موجودہ دور کے ایران، افغانستان اور بلوچستان کی طرف تھا، جنہیں وہ فتح کرتے چلے گئے، اور ان کا دوسرا سفر موجودہ دور کے آرمینیا اور ترکی کے علاقے کی طرف تھا، جبکہ ان کا تیسرا سفر تھا عراق کی طرف، جہاں پر انہوں نے بنی اسرائیل قوم یعنی یہودی قوم کو بخت نصر کی قید سے آزاد کروایا۔ عام طور پر جنگوں کے اندر صرف قتل و غارت اور تباہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ان تمام مہمات کے دوران انہوں نے انتہائی نرمی اور رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ قتل و غارت اور لوٹ مار کرنے کی بجائے لوگوں کو امان دیتے چلے گئے، اور اسی کی وجہ سے ان کی فوج کے اندر لوگ ان کی رحم دلی سے متاثر ہو کر ان کی فوج میں جڑتے چلے گئے۔ بابل پر قبضے کے بعد انہوں نے اپنا مشہور زمانہ فرمان جاری کیا، جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے پہلا قانون بنا۔ یاد رہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 586 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آج بھی اس فرمان کی کاپی یونائیٹڈ نیشن اسمبلی، برٹش میوزیم اور ایرانین پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے۔ سورہ کہف کے اندر ان کے سفر کا حال بیان ہوتا ہے کہ وہ ایک راستے پر چلے جو کہ ایک طرفہ تھا،
یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ ایران کے مغرب میں اس وقت بھی آرمینیا اور آذربائیجان کا علاقہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے کہ وہاں پر اس نے سورج کو ایک کیچڑ نما چشمے کے اندر غروب ہوتا پایا۔ یہاں پر انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ اللہ نے ذوالقرنین کو فرمایا کہ چاہے تو ان کو چھوڑ دو یا پھر اس قوم کے لیے کوئی بہتر روش اختیار کرو، یعنی ذوالقرنین کو یہ اختیار دے دیا کہ اس قوم کے ساتھ چاہے جو مرضی سلوک کرے۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی آرمینیا کے اندر جھیل سوان موجود ہے جس کے پاس ذوالقرنین اس سفر کے دوران پہنچے، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے اس جھیل کی رنگت سے جو کہ کیچڑ کے پانی کی طرح کالی رنگت رکھتی ہے، بالکل وہی خاصیت جو کہ قرآن نے اس کی بیان کی۔ یہ جھیل آرمینیا کے رقبے کا 5% ہے، مطلب اس وقت یہاں پر ایک قوم آباد تھی جس کے بارے میں اللہ نے ذوالقرنین کو حکم دیا کہ تمہیں اختیار ہے کہ ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرو، اور ظاہر ہے کہ ذوالقرنین کی طبیعت کے اندر نرمی اور رحم دلی تھی، تو انہوں نے یہاں پر قتل و غارت سے اجتناب کیا ہوگا اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہوگا۔ اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ سورج کے نکلنے کی جگہ تک پہنچا اور اسے یہاں پر ایک ایسی قوم کی طرف نکلتا پایا کہ ہم نے اس کے لیے اس میں کوئی اور اوٹ نہیں بنائی تھی، یعنی اب کی بار آرمینیا سے مشرق کی طرف کا سفر جو کہ بنتا ہے موجودہ دور کا آذربائیجان، جہاں پر بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ تر علاقہ خشک ہے، اور اس کے شمال کے اندر داغستان ملک کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی علاقے کے مغرب کے اندر کوئی کاف کا پہاڑی سلسلہ موجود ہے جو کہ بہت مشہور ہے، اور اس کے مشرق کے اندر بحر خضر یعنی کیسپین سی۔ یہ دربند وہی علاقہ ہے جہاں پر ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی قوم کو پایا اور ان کو روکنے کے لیے یہاں پر بند بنایا، کیونکہ وہ اپنے آس پاس کے علاقوں کے اندر تباہی مچا کر ان لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے، اور قرآن اس بارے میں اشارہ دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا اور یہاں پر ایسی قوم کو پایا جو کہ بات سمجھنے کے قریب نہ تھی، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان موجود ایک قوم جو کہ اونچائی کی جگہ پر موجود تھی۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج بھی اسی دربند کے علاقے کے اندر ایک قلعہ موجود ہے جو کہ اسی قوم سے منسوب ہے۔ اس قلعے پر آج بھی وہ دیوار موجود ہے، وہ بند موجود ہے جو کہ ذوالقرنین نے اس قوم کو روکنے کے لیے بنایا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہاں پر موجود قوموں نے ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یہ یاجوج ماجوج بہت ہی فسادی اور ظالم قوم ہے، یہ کسی کی بات کو نہیں سنتے اور نہ ہی سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو تمام مال و دولت دینے کو تیار ہیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ لیکن ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس اپنے لوگوں سے کہو کہ مین پاور کے طور پر یہ دیوار بنانے کے اندر میری مدد کریں۔ اور اس طرح سے ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر یاجوج ماجوج اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دی، یعنی یاجوج ماجوج ایک انسانی مگر وحشی اور فساد کرنے والی ایک انسانی مخلوق تھی۔ قتل و غارت کرنا اور لوٹ مار کرنا ان کا معمول تھا۔ آج کے دور میں جو لوگ ان کو غاروں کے اندر چھپی ہوئی کوئی مخلوق یا پھر کوئی ایلین مخلوق یا پھر کوئی مونسٹر کے طور پر پیش کرتے ہیں، دراصل وہ قرآن کے اس کانٹیکسٹ سے واقف ہی نہیں ہیں، بلکہ ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلم سے متاثر ہیں، کیونکہ قرآن تو ایک ایک کر کے نشانی کے طور پر اس علاقے اور ان لوگوں کی نشاندہی بھی کر رہا ہے جو کہ آج بھی نشانی کے طور پر موجود ہیں کہ یہ کون سی قوم تھی اور انہیں یہاں پر کیوں قید کیا گیا۔ قرب قیامت کی اتنی بڑی نشانی کو توڑ مروڑ کر ان لوگوں نے کسی ایلین مخلوق سے اس کو جوڑ دیا ہے جو کہ کسی اور سیارے پر آباد تھی اور قیامت سے پہلے زمین پر واپس آئے گی، اور یہ بھی کہ ذوالقرنین نے بھی کسی اور سیارے کی طرف آسمانی سفر کر کے اس قوم کو دیکھا اور ان کے اور زمین کے درمیان ایک دیوار بنا دی جو کہ ٹوٹلی illogical سا کانسیپٹ ہے۔ قرآن کے مقدمے میں یہ بات بالکل بھی فٹ نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی کانٹیکسٹ بنتا ہے، نہ کوئی لاجک، اور وہ اس لیے کیونکہ آج بھی یہ دیوار دربند کے علاقے کے اندر اسی طرح سے اپنی نشانیوں کے ساتھ اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس کے راوی ہیں ابو سعید خدری، جس کے مفہوم کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی نسل سے جنتی اور جہنمیوں کو الگ الگ کرو، تو ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے جو کہ یاجوج ماجوج سے ہوں گے، جبکہ صرف ایک جہنمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوگا۔ اب اس صحیح حدیث مبارکہ کے بعد تو اس بحث کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی انسان ہی ہیں۔ ان کا حساب کتاب بھی باقی انسانوں کے ساتھ ہی قیامت کے دن ہوگا، لیکن قرآن ان کو خاص طور پر ایک گروہ کے طور پر بیان کرتا ہے جو کہ فسادی اور ایک جیسی آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہیں، جبکہ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والی امت ہے۔ یہاں پر وہ آئیڈیالوجی علماء کرام کے مطابق دراصل یہودی قوم ہے۔ یاجوج ماجوج کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں۔ ان کا یہ نام ان کے سردار یاجوج اور ماجوج کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہیں ایران کے اندر لوگ اشکناز کے نام سے بھی جانتے تھے۔ اشکناز ماجوج کا بھانجا تھا۔ یہ قوم کو کاف کی پہاڑیوں اور اس کے آس پاس موجود علاقوں کے علاوہ بحر خضر کے پاس بھی موجود تھی، یعنی کیسپین سی کے آس پاس، لہٰذا اسی جگہ سے آ کر یہ جنوب کے تمام علاقوں پر حملہ کرتے، لوٹ مار قتل و غارت کرتے اور لوگوں کو غلام بنا لیتے۔
ان غلاموں سے کام کرواتے یا پھر ان کو آگے بھیج دیتے۔ یہ اپنے علاقے سے گزرنے والے لوگوں اور قافلوں سے زبردستی ٹیکس بھی لیا کرتی اور جو یہ نہ دیتا اس کو یہ مار دیا کرتے۔ یہ قوم خود کو قوم خضر بھی کہتی تھی اور اسی وجہ سے کیسپین سی کو بحر خضر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا علاقہ مغربی روس سے لے کر موجودہ دور کے جرمنی تک تھا، اسی لیے آس پاس کی موجودہ قومیں ان سے پریشان تھی اور ذوالقرنین سے ان کی شکایت کی تھی کہ ہمیں ان کے شر سے نجات دلوائیں، اور ذوالقرنین نے ان کے حملوں سے روکنے کے لیے یہاں پر ایک بند بنایا تھا جو کہ آج بھی اپنی اصلی حالت کے اندر لیکن کچھ مسمار ہو کر یہاں پر موجود ہے۔ اس دیوار کو بنانے کے اندر لوہے اور تانبے کا استعمال کیا گیا، سب سے زیادہ لوہا اور تانبا اس کے دروازوں پر استعمال کیا گیا، لیکن پتھروں کے ساتھ ان کی دیواروں کو اتنا اونچا بنایا گیا کہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم نہ اس دیوار کے اندر کوئی سوراخ کر سکے، نہ اس کو توڑ سکے، نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکے، کیونکہ اس دیوار کے ساتھ موجود قلعے کی اونچائی پر ہمیشہ تیر انداز اس کو بچانے کے لیے اور ان لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے یہاں پر تعینات رہتے۔ دیوار چین کے بعد یہ دنیا کی دوسری بڑی دفاعی دیوار ہے یا پھر بند ہے۔ اس دیوار کے بعد آرمینیا اور آذربائیجان کا تمام علاقہ ذوالقرنین کی سلطنت کے اندر شامل ہو گیا اور یاجوج ماجوج اس دیوار کے پار تک محدود ہو کر رہ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ بند مسمار ہوتا گیا اور یہ قوم آزاد ہو کر دنیا کے اندر پھیل گئی۔ اسی لیے صحیح حدیث کے اندر بیان ہوتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار کے اندر اتنا بڑا سوراخ ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے انگوٹھے اور برابر والی انگلی سے اتنا بڑا حلقہ بنایا اور فرمایا کہ عرب کے لوگوں کے لیے فتنے کا آغاز ہو گیا ہے، یعنی دربند کا وہ قلعہ یا پھر دیوار مسمار ہو گئی اور اس کا راستہ یاجوج ماجوج کے لیے کھل گیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ قوم عرب کے لوگوں کے لیے خاص طور پر فتنہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ قوم خضر آس پاس کے علاقوں کے اندر پھیل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مسلمان فوجیں اس دربند کے علاقے کے اندر جہاد کرتی ہوئی پہنچی اور ان سے جنگ بھی کی۔ یہاں پر موجود صحابہ کرام کی قبریں آج بھی موجود ہیں جو کہ اس بات کی گواہ ہیں۔ تاریخ میں قسطنطنیہ کے بادشاہ کے ایک وزیر یزدئی کا ذکر ملتا ہے جو یہ جاننا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے کیا کسی ایک کی بھی سلطنت دوبارہ دنیا میں کہیں پر قائم ہوئی۔ سال 944 کے اندر اس کے ایک سفیر نے بتایا کہ قسطنطنیہ یعنی موجودہ ترکی سے 15 دن کے سمندری سفر پر ایک ریاست قائم ہوئی ہے جس کو قوم خضر کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ قسطنطنیہ سے تجارت بھی کرتے ہیں اور یہ بہت ہی طاقتور قوم ہے اور آس پاس کے علاقوں پر حملہ بھی کرتی رہتی ہے۔ یزدئی نے اس خضر قبیلے کے بادشاہ کو خط لکھا اور اس سے پوچھا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جواب میں خضر قوم کے بادشاہ نے جواب دیا کہ کسی بھی قبیلے سے نہیں، بلکہ ان کی نسل نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس اور اس کے بعد تگورما سے آگے بڑھی جو کہ ترکوں کے باپ بھی کہلاتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ہماری قوم کے اندر ایک بادشاہ بولان تھا جس نے کفر کے نظام سے تنگ آ کر اپنی قوم سمیت یہودیت اختیار کر لی۔ یہ بہت ہی حیران کن بات تھی کیونکہ یہودیت ایسا مذہب ہے جس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہودی کی اولاد ہی یہودی ہوتی ہے یا بنی اسرائیل۔ آج بھی اگر آپ غور کریں تو یہ اشکنازی جیوز سفید فام ہیں جبکہ اصل یہودی گندمی رنگت کے ہیں، کیونکہ یہ اشکنازی جیوز دراصل اسی بادشاہ بولان کی نسل سے ہیں جو کہ اصل یہودی نہیں ہیں بلکہ پوری یہودیت پر قبضہ کر چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ عربوں کے لیے فتنہ بن کر اپنے آس پاس موجود تمام عرب ریاستوں کو ایک ایک کر کے ختم کر رہے ہیں، جبکہ اصل یہودی پوری دنیا کے اندر اپنی سزا کی وجہ سے در بدر ہیں اور اصل یہودی ان پر آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اکثر آپ ویسٹرن ملکوں کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ اصل بنی اسرائیل کے لوگ یا پھر یہودی لوگ فلسطین کے اندر ہونے والے اشکنازی جیوز کے ظلم کے خلاف جتنا ان کو موقع ملے یہ پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ان اشکنازی جیوز نے خود کے لیے ایک الگ ریاست اسرائیل کو قائم کیا جبکہ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق اس بنی اسرائیل قوم کی دوبارہ حکومت قائم نہیں ہونے دی، جیسا کہ بار بار انہیں حکومت دے کر اپنی لاڈلی قوم بنا کر آزمایا لیکن ہر بار انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، لہٰذا آخر کار بنی اسرائیل قوم کو یہ سزا ملی کہ ان سے لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین کر یہ حکومت عربوں کو دے دی گئی، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی آیت 95 کے اندر بیان ہوتا ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ اب پلٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی یروشلم کی بستی جو کہ بنی اسرائیل قوم کا گھر تھا۔ اور حیرت انگیز طور پر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر بیان ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان دو آیات کی ایک ساتھ موجودگی اور ان کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ کبھی بھی اپنی حکومت کو دوبارہ قائم نہیں کر سکو گے لیکن تمہاری جگہ ہم یاجوج ماجوج اشکنازی جیوز کو آزادی دے دیں گے، ان کو حکومت دے دیں گے اور وہ ہر بلندی سے یعنی بزنس، میڈیا، پولیٹکس ہر جگہ پر قابض ہوں گے یا پھر اس کی بلندیوں پر موجود ہوں گے اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے کیونکہ میدان جنگ کے اندر اونچی جگہ کو فتح کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور قرآن بھی ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔
یعنی اصل یہودی اب تک دنیا کے اندر در بدر ہیں، جبکہ اشکنازی جیوز کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کی آخری جنگ ہرمجدون ابھی ہونا باقی ہے، اور قیامت کے دن اسی اشکنازی جیوز کی نسل اتنی بڑھ جائے گی کہ ان میں سے 999 جہنمی، جبکہ رسول اللہ کی امت کا ایک شخص جہنم میں جائے گا۔ اور یہ قوم آج بھی مذہبی، نفسیاتی، جنگی، سفارتی ہر طرح سے لوگوں کے ایمان پر ہر طرف سے حملہ آور ہے، اور اپنے مسیح دجال کے انتظار میں ہے، جس کے ساتھ یہ ساتھی کے طور پر موجود ہوں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ اور یہ سب کچھ ایک کے بعد ایک مسلسل احادیث سے ثابت ہے۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ذوالقرنین علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اور یاجوج ماجوج کی تمام کنفیوژن آپ کے دماغ سے دور ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔